جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ آج ہم اسلامک عربک کلاسز کے افتتاحی تقریب میں موجود ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ بھی۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے، خواہ انسان کی اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی، عبادات و بندگی میں انہمام کا وقت ہو یا خرید و فروخت مصروفیت کا، خوشی و مسرت کا موقع ہو یا رنج و غم کا لمحہ۔ غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام اس کی مکمل رہنمائی نہ کرتا ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب کہ وہ اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد پر بقدر ضرورت علم دین سیکھنا فرض قرار دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے اساتذہ و طلباء کو امت کا سب سے بہترین طبقہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی ہر دور میں علماء کرام اور مصلحین امت نے لوگوں کو علم دین سکھانے کی بھرپور کوششیں کی اور اس کی اشاعت میں بے مثال قربانیاں دی۔ انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین صحیح شکل و صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہماری زبانوں پر اللہ اس کے رسول کا نام جاری ہے، وجزاہم اللہ عنا وجمیع المسلمین۔ مگر ہمارے یہ بات قابل غور ہے کہ ہماری نئی نسل اس دین اسلام پر کس طرح ثابت قدم رہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر کیسے عمل پیرا ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے عام ضابطے کے مطابق دین محنت اور جدوجہد سے زندہ اور باقی رہتا ہے۔ اگر ہم محنت اور جدوجہد کریں گے تو ہماری نسلوں میں دین باقی رہے گا۔ لہذا اپنے اور اپنی نئی نسل کے دین اور ایمان کی فکر کرنا اور اسلام کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا ہمارا دینی و ملی فریضہ ہے۔ آج اس پر فکر دور میں اس اہم فریضے کی تکمیل کے لیے ایک آسان و مؤثر ذریعہ وہ ہے جس کو ہمارے اکابر و امت کے فکرمند حضرات نے مکاتب و مدارس کی شکل میں جاری کیا۔ یہ مکاتب و مدارس دین کی حفاظت کے قلعے اور دین کی اشاعت کے لیے مراکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر جگہ جگہ لڑکے اور لڑکیوں اور بالغان اور الگ سے خواتین کے لیے مکاتب کا نظام قائم کر دیا جائے اور ان میں ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث، فقہ اسلامی اور سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا کر عمل پر کھڑا کیا جائے اور ان مکاتب کو مرتب نظام، بہترین نصاب اور اچھی نگرانی کے ساتھ چلایا جائے تو امت میں دینی بیداری اور معاشرے میں علمی و دینی فضا قائم ہو سکتی ہے اور ہماری نئی نسل کا دین اور ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت اسلامک عربی کلاسز کا انعقاد کیا گیا تاکہ نئی نسل کی صحیح طور پر رہنمائی ہو سکے، جس میں دینی تعلیمات کے طور پر ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ اور حفظ کرنے والے طلباء کو مکمل حفظ کے کلاس اور کورس کا انعقاد، اسی طرح عقیدے کے تعلق سے اور ضروری مسائل، دعا و اذکار سکھائے جائیں گے۔ اگر عمر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ 6 سال سے لے کر 70 سال تک اور کوئی بڑا آدمی بھی اگر سیکھنا چاہتا ہے اور علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آ کر یہاں پر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اس کے لیے اس طرح کا طریقہ ہے کہ داخلہ فارم دیا جائے گا اور داخلے فارم کے اندر مکمل نام اور اس کے فوٹو کے ساتھ اور اسی طرح آدھار کارڈ کی جواز کے ساتھ مکمل لگایا جائے گا اور مکمل اس کا ایڈریس، اس کا فون نمبر، سرپرست کا نام، سرپرست کا ایڈریس مکمل اس میں دیا گیا ہے۔ یہ داخلہ فارم جس طرح اسکول کے اندر جا کر ہم داخلہ فارم بھرتے ہیں اس کے بعد اسکول کی فیس دیتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی یہی ہے کہ اس کا بھی داخلہ فارم بھرا دیا جائے گا
اور داخلے کی فیس بھی رکھی گئی ہے، اور اس کا اس طرح مکاتب اس کا کلاسز کی فیس بھی رکھی گئی ہے۔ اور اس کے اندر ایک خیال یہ بھی رکھا گیا ہے کہ 1 گھنٹے میں 1 بیچ رہے گی، اس کے اندر صرف اور صرف 10 بچے رہیں گے، 11واں بچہ اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ 10 بچے کے اوپر 1 گھنٹے میں اچھی طرح سے محنت ہو سکے، 15 منٹ 20 منٹ کے لیے نہیں، مکمل 1 گھنٹہ، اسی وجہ سے کہ صحیح طور پر اس کی رہنمائی ہو سکے اور صحیح طور پر ان کو پڑھایا جا سکے۔ یہاں تک کہ ارادہ یہ ہے کہ جس طرح بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو 10ویں میں جانے تک اس کو 10ویں کا سرٹیفکیٹ ملے، تو ہم بندے کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں حفظ کا بھی سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں موجود ہو۔ یہ بندے کا ارادہ ہے، دعا کرے اللہ اس میں استقامت نصیب کرے اور لوگ اس میں آنے والے، اس میں حفظ فائدہ اٹھانے والے بنے اور اپنے بچوں کو حافظ بنانے والے بنے، حافظ بنانے والے بنے۔ اسی مقصد کے تحت صرف 10 بچوں کا 1 گھنٹے کے اندر اور ٹائم رکھا گیا، 1 گھنٹہ دیا جائے گا مکمل طور پر، اور 10 بچے کی لمٹ ہے، 11واں بچہ اس میں شامل اس وجہ سے نہیں کیا جائے گا کیونکہ 1 بچہ آنے کے بعد پھر 10 بچوں کے لیے ٹائم کی کمی ہو جائے گی، تو اپنے کو زیادہ ٹائم دے کر کم بچوں پر محنت کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک بیچ کے اندر 10 بچے رکھے گئے اور 1 گھنٹہ مکمل طور پر پڑھایا جائے گا۔ آئندہ کے عزائم میں سے یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے کہ بچوں کی اسکول کی تعطیلات ہوتی ہے تو تعطیلات کے اندر تعلیم والدین کا قیام رکھنا، اسی طرح بڑی عمر کی جو خواتین ہیں کالج میں اپنی جو لڑکیاں جاتی ہیں اسکول میں پڑھتی ہیں ان کے لیے باضابطہ تعلیمی سلسلہ اور معقول تعلیم نصب کرنے کا بھی بندے نے ارادہ کیا ہے۔ اس میں نویں سے لے کر بڑی عمر کی عورتوں تک کا انشاءاللہ عنقریب آئندہ کے عزائم میں عنقریب کا بھی انشاءاللہ اس کی تعلیم کا انشاءاللہ معقول انتظام کیا جائے گا۔ اور آئندہ کے عزائم میں اور ایک بھی بات ہے، ہمارے جو کالج کے طلبہ ہیں ان کو انشاءاللہ عربک گرامر بیسک سکھایا جائے گا تاکہ جس کے ذریعے سے وہ قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھ سکے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور کام کرنے والے میں جور اور استقامت اور اخلاص پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔